إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 تلاوت کی ہے. اس آیت کے بعد چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہمارے سامنے کتاب و سنت کی باتیں آئیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں آئیں، ہم اس کو بغور سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم اور آپ دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے تعلق سے کہ ہم اور آپ پر والدین کے کیا حقوق ہیں یا تھے، بلکہ ہیں کہنا چاہیے. ہم اور آپ پر ہمارے والدین کے جو حقوق ہیں اس کے تعلق سے آپ نے پچھلے جمعہ میں آپ لوگوں نے سنا. آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے والدین کو اپنی اولاد کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ اچھی بات ہے اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ والدین کا ہے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اور یہ والدین کے حقوق رہتی دنیا تک یہ حقوق موجود رہیں گے. اللہ کی کتاب میں کوششیں چاہے جتنی ہوں لیکن وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کی کتاب اس زمین سے اس دھرتی سے چاہے جتنی کوشش کی جائے لیکن اللہ کی کتاب ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہم اور آپ کا عقیدہ ہے. اور عقیدہ کیوں ہے؟ اس عقیدے کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا.
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو ہم آپ کون ہو سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے؟ جس نے نازل فرمایا، جس نے بھیجا، وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اس میں جتنے قوانین ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب محفوظ رہیں گی۔ تو بات آ رہی تھی کہ ہم والدین پر ہماری اولاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تمام کوششوں کے بعد، تمام جدوجہد کے بعد، تربیت کے بعد اگر کوئی نوح علیہ السلام کے بیٹے جیسا نکل جائے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی نافرمان نکل جائے، لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ہمیں اپنے اس کو پورا کرنا ہے۔ جیسا کہ والدین کے تعلق سے پچھلی بار آپ کے سامنے بیان کیا، اور ایک بات میں نے کہی تھی آپ حضرات کے سامنے، اور وہ بات یہ کہی تھی، اور پھر اس کو میں یاد دلا رہا ہوں۔ بات کہنے کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بات کو مانے تو ٹھیک ہے، اور نہ مانے تو آپ ردی کے ٹوکرے میں بھی ڈال سکتے ہیں، یہ میں نے کہا تھا۔ اور وہ بات کون سی کہی تھی کہ ایک عالم دین تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ دہاڑے مار مار کر کے روتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہم کو سمجھاتے تھے، ہم کو تربیت ہماری کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے، آپ خود ہی اس انداز سے رو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کمانے کا جو ذریعہ تھا اس میں سے ایک ختم ہو گیا، ایک دروازہ بند ہو گیا۔ جو دو دروازے تھے والد اور والدہ کی شکل میں، وہ ایک دروازہ بند ہو گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کے اندر یہ چیز کیوں پیدا ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت بڑی بہتر انداز سے ہوئی ہوگی، جیسے کہ وہ اپنے والدین کا مقام سمجھ رہے تھے اور اپنا فائدہ سمجھ رہے تھے۔ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ بڑے بہتر انداز سے ان کی تربیت ہوئی ہوگی۔ یہ مجھے بیان کر، تو ہماری اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو، یعنی خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دو، ان کو نماز پڑھاؤ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ یہ ایمان کے بعد، توحید کے بعد فریضہ آتا ہے وہ نماز کا، لیکن یہ نماز کا فریضہ ابھی بہت بعد میں آتا ہے۔ اس سے پہلے جو بچہ ہے ہمارا یا جو بچی ہے، ہمیں اس کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے، اور آج ہم اور آپ کے معاشرے میں ہم اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں، کیسے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جو آپ کے نواسے چھوٹے تھے، ایک صدقے کی کھجور پڑی ہوئی تھی اور اس کو اٹھا کر کے منہ میں رکھنے لگے تو آپ نے کہا ہاں ہاں ہاں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، اہل بیت صدقہ نہیں کھا سکتے، آپ نے ہاتھ سے لے لی۔ یہ کیا تھا؟ یہ بڑی دور اندیشی تھی۔ کیا ہمارے بچے کر رہے ہیں، کیا ہماری بچیاں کر رہی ہیں، ہمیں اس پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے ایک بچے کی تربیت کی جو آپ کی خود نگرانی میں تھا، اس کی تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ،
दाहिने हाथ से खाओ, अपने आगे से खाओ, प्लेट में बर्तन में हाथ को घुमा फिरा करके न खाओ, अपने आगे से खाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी तरबियत, जिसकी तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो अहम होगा। अपने आगे से खाने के बोल रहे, दाहिने हाथ से खाने के बोल रहे हैं। आखिर ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन हमें ये अपने बच्चे और बच्चियों को तरबियत करने की ज़रूरत है। और तरबियत से पहले मैंने एक मौके पर आपके सामने ये बयान दिया भी था, लेकिन आज फिर अल्लाह की तौफीक से मैं वो आपके सामने बात रख रहा हूँ कि बच्चों की तरबियत से पहले हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसको समझने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई, जब वो से फरमाएं। बच्चे की तरबियत से पहले कुछ और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। वो एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं और बड़ा मशहूर वाकया है। बात सिर्फ ये है कि सबक ताज़ा हो जाता है, याद ताज़ा हो जाती है, और ईमान वालों को फायदा यही है कि जब उनके सामने ईमान की बातें आए, किताब और सुन्नत की बातें आए, तो ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा थे, जो रातों को गश्त दिया करते थे, मेरा कहने का मकसद ये है, समझ लें, बच्चों की तरबियत करने से पहले हमें क्या करना, ताकि हमें बच्चों की तरबियत करना पड़े, लेकिन बड़े आराम से, जिसको हम और अपनी जुबान में लोहे की चना और हलवा बोलते हैं, कि किसी काम को बड़ा मुश्किल जब समझते हो लोहे की चना है, और जब कोई काम आसान होता है तो ये तो हलवा है। मिसाल देते कि नहीं देते अपनी ज़बान में, ये हलवा है। अगर हम बच्चों की तरबियत करने से पहले अगर वो काम हम कर लेंगे तो हमें अपने बच्चों की तरबियत करना बड़ा हलवा होगा, लोहे के चना नहीं होंगे। जो आज हमारे लिए हमें अपने बच्चों की तरबियत करना लोहे के चना मालूम हो रहा है। और वो बच्चों की तरबियत करने से पहले हमें क्या करना, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम सीखें। वो रातों को गश्त किया करते थे, हम और आप सब जानते हैं। कहने का मकसद है ये समझ लें, रातों को गश्त किया करते थे। मुख्तसर ये है कि उनके साथ उनका गुलाम भी था। आधी रात हो चुकी और एक मकान के एक दीवार के सहारे टेक लगा करके हज़रत उमर आराम फरमाने लगे, और एक मकान से, एक घर से आवाज़ आ रही कि बेटी दूध के अंदर पानी मिला दे, दूध के अंदर पानी मिला दे। ये माँ और बेटे की गुफ्तगू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी। अपने गुलाम को फरमाया, देखो तो जरा ये किस तरह की आवाज़ है, क्या है। गुलाम ने तहकीक करके, जिस तरह की तहकीक मुख्तसर ये समझे, गुलाम ने बताया कि एक घर में, ये घर है, इसमें एक बच्ची है और एक उसकी माँ है। बच्ची भी गैर शादीशुदा, शादी नहीं हुई है, और उसकी माँ, उसका भी शौहर नहीं है, इंतकाल फरमा चुका। ये दोनों की गुफ्तगू हो रही है कि पानी के, दूध के अंदर पानी मिला दे। तो बेटी फरमाती है कि अम्मा जान, अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन ने जो ऐलान लगवाया था कि दूध के अंदर पानी नहीं मिलाना, वो तुमने आवाज़ नहीं सुनी थी, वो ऐलान नहीं सुना। तो माँ फरमाती, हम ऐलान लगाया था, सुना, लेकिन अब उमर वो खलीफा सुन थोड़ी नहीं है। तो बेटी ने फरमाया, मैं लोगों के सामने उनके अमल, उनके आवाज़ पर, उनके ऐलान पर मैं अमल करूं, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी नाफरमानी करूं, ऐसा हो सकता। मुख्तसर ये गुफ्तगू गुलाम ने हज़रत उमर को बताई कि ऐसा ऐसा है मामला। बेटी है, बच्ची है, गैर शादीशुदा, अभी शादी नहीं हुई है, और माँ भी, उसका शौहर नहीं है। तो हज़रत उमर ने अपने बेटों को जमा फरमाया, ये मैं बच्चों की तरबियत करने से पहले हमें जो इंतखाब करना है, जो एक हलवा बनाना है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو جمع فرمایا، اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، عبداللہ کو، عبدالرحمن کو، عاصم کو، عبداللہ سے بولتے یعنی اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، ایسی بچی ہے، کیا تم لوگ شادی کرنا چاہتے ہو؟ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات بتائی تھی کہ اگر مجھے کوئی شادی کی خواہش ہوتی تو میں سب سے پہلے وہاں دعوت بھیجتا، میں نکاح کے لیے دعوت بھیجتا، اگر میں شادی کی خواہش رکھتا۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، عبداللہ، عبدالرحمن، عاصم۔ عبداللہ بولتے کہ میری تو شادی ہو چکی ہے، میری بیوی ہے۔ عبدالرحمن بھی بولتے میری شادی ہو چکی ہے، میری بھی بیوی ہے۔ عاصم بولتے کہ ہاں میری شادی نہیں ہوئی، مجھ سے شادی کرا دیجیے، مجھ سے شادی کرا دیجیے۔ اس کے اندر کئی چیزیں آ رہی ہیں، ذہن میں آ گئی ہے تو میں کہتا چلتا ہوں۔ حضرت عمر جو کہہ رہے کہ اگر میں اس کی خواہش رکھتا تو میں کر لیتا، آج جو اتنا وابیلہ ہمارے ملک میں جو مچا ہوا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں نکل گئی۔ عبداللہ بولتے کہ میری شادی ہو چکی، کیا حضرت عمر کو نہیں معلوم کہ میرے 2 بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں؟ نہیں معلوم؟ باپ ہو اور اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ میرے بیٹوں کی شادی ہو چکی، لیکن اس کے بعد بھی شادی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ دوسری شادی کرنا بھی اس وقت کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، جو آج عیب سمجھا جا رہا ہے۔ کسی وجہ سے کوئی شادی کر لے تو عورتوں میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہم اور آپ کی صفوں میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر کیا ہے، کیا پہلے والی بیوی سے کوئی معاملہ گڑبڑ ہے کیا؟ بدگمانیاں اور نہ جانے کیا کیا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے وہاں یہ ماحول نہیں ہے، اس لیے ہم عیب سمجھتے ہیں، باتیں شروع ہو جاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں شروع ہوتی ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ وہاں عیب نہیں تھا۔ اس کو یہی روک لیجیے۔ حضرت عاصم کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، بارات ہوئی، اور عاصم اس بچی سے جب نکاح ہوا، دیکھیں انتخاب کتنا اچھا کیا حضرت عمر نے۔ جب اس بچی سے نکاح ہوا تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی کا جو ایک بیٹا تھا جن کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، ایک اولاد پیدا ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر جس سے ایک بیٹا اس بیٹی سے، اور جس کو یاد کیا جاتا ہے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے دور خلافت میں آپ پڑھ لیجئے تاریخ کے اندر، کیسا امن والا، یہ کیا کیا تھا انہوں نے، کتنی دور اندیشی تھی، کتنا انتخاب بہتر کیا۔ اور آج ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں دعوت وہاں پہنچانی ہے، ہمیں نکاح کے لیے وہاں کہنا ہے جہاں موٹر سائیکل اور گاڑی اور یہ اور بنگلے اور یہ مکان اور یہ اور اس طرح کے بال کٹے ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اس طرح سے نکاح کریں گے، شادی کریں گے، بارات کریں گے، تو جیسا مٹیریل ہم لگائیں گے تو معاملہ بھی ویسے ہی تیار ہوگا۔ حضرت عمر نے کیا لگایا تھا، کیا مٹیریل لگایا تھا؟ ہم جیسا بنائیں گے، گڑ ڈالیں گے کہ تو گڑ کا مزہ آئے گا، چینی ڈالیں گے تو چینی کا مزہ آئے گا۔ جو ہم تیار کریں گے، ہم کس طرح کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، ہم نے انتخاب صحیح کیا؟ یہ حضرت امام بخاری کیوں پیدا ہوئے، کیوں ان کو اتنا بڑا مقام ملا؟ یہ ائمہ کرام، ان کی پچھلی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کے والدین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ملیں گی آپ کو یہ چیزیں۔ اس کے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے انتخاب کیجئے صحیح۔ مسلمانوں کہاں ہیں ہم، کرنا کچھ نہیں چاہتے، اور بنی بنائی کڑیا ہمیں حکیموں کی مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات آگے نہ نکلے، کہنے کا مقصد ہے کہ تربیت کرنے سے پہلے انتخاب کیجئے، اور اس کے بعد بچے ہوں گے، بچوں کی تربیت کے بعد
ان کی توتلی آواز، ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پہلی دعوت، ان کو یہ کلمہ سکھائیے۔ لیکن آج وہ ہمارے بچے، وہ بچیاں ٹھمکا لگاتی ہیں ہمارے گھر کے اندر، اور ہم خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں اس کی توتلی آواز سے۔ نہ جانے کیا کیا برے برے القاب اور کیا کیا چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ لمبے لمبے بال، کہیں سے بال گھوٹنا اور کہیں سے بال لمبے کر لینا۔ آج تو مرد حضرات کانوں کے اندر کچھ پہنتے ہیں، ناک کے اندر بھی پہنتے ہیں، اور بالوں کی چوٹی بھی باندھتے ہیں۔ یہ مرد جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے صحیح سے۔ تربیت کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کے نگراں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا۔ ہمیں اپنے گھر کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا، امام سے اپنے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نگراں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے کیسی ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں کا نماز کے تعلق سے یہ رویہ، خطبے کی بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی کہ نماز سے ہم کوسوں دور ہیں، اور آج جب نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن فجر کے اندر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مہینے گزر جاتے ہیں اور ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ 7 بجے اٹھنا، 8 بجے۔ میں نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں، جو غیر نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو تو تھوڑی دیر کے کنارے کر لیجیے، کنارے کو نہیں کرنا ہے، نشانے میں بھی ہوئی ہیں قرآن حدیث میں۔ جو نمازی ہیں ان کا یہ معمول ہے۔ اور ایک بات دھیان رکھیے گا، فجر میں آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے آنے کے بعد، اور میں نے تھوڑا سا یہ کہا کہ چلو 5 منٹ ابھی اور آرام کر لیں، ابھی تو بہت وقت ہے، اور اس کے بعد آنکھ لگ گئی تو سمجھ لو نماز کے چھوڑنے والے ہو گئے، نماز کے چھوڑنے والے ہو گئے۔ آنکھ کھلی، اگر اللہ نے آپ کو سلا دیا تو یہ عذر ہے۔ دیکھیے بہت سارے عذر ایسے ہوتے ہیں، میں ایک بات کہوں، 4-5 یا ہو سکتا ہفتہ بھی ہو گیا ہے میں فجر میں نہیں آیا، ایسا کچھ عذر ہے میرے ساتھ۔ میں یہاں سے بدگمانی بھی دور کر دیں، اور ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو کچھ ایسی پریشانی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نہیں آ سکا، تو اس لیے ایسا کچھ عذر ہے تو چلے گا، لیکن عذر بنائیے مت، کیونکہ قرآن کی وہ آیت میں دھیان رکھیے گا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پہ خود نہیں ہو۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، شاہد ہے قرآن کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر خود نہیں ہو۔ آج مسلمانوں کو یہ رویہ 8 بجے 9 بجے اٹھنا، سو کر کے اور 2-4 ٹھوکرے مار لینا، ان کو ٹھوکرے کہا ہے، ان کو ٹھونگے کہا ہے حدیث کے اندر۔ مسلمانوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹھونگے، کوے جیسی ٹھونگی کہا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے حالات، ان سے توقع کی جاتی ہے، ان سے کچھ امیدیں وابستہ رکھی جا سکتی ہیں کچھ آگے کے دین کے لیے، جن کا فجر میں یہ معمول ہو، مہینے ہو گئے اور حتیٰ کہ سالیں تک ہو گئے، نماز پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء ساری نمازیں ہیں، لیکن فجر کے تعلق سے یہ معمول ہے۔ پڑھ تو لیتے ہیں، مسلمانوں ہوش میں آ جاتی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ میں کہنا چاہتا تو وقت بڑی تیزی سے بھاگتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، اس کو تربیت کیجئے، توتلی آواز سے اس کو کلمہ سکھائیے، اس کو توحید سکھائیے، اسلام کی جو ارکان ہے 5 وہ سکھائیے، اور تھوڑا سا اور اس کا اچھا نام بھی رکھ لیجئے، اور اچھے نام کے ساتھ ساتھ 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ بھی کیجئے۔ لیکن نہ نبی سے محبت زبانی تو ہے لیکن عملی نہیں ہے۔ برتھ ڈے تو کرنا ہے، سال میں ایک بار کرنا ہی کرنا ہے، اور برتھ ڈے ہر سال کرا جاتا ہے، سالگرہ ہر سال کرا جاتا ہے، اور عقیقہ زندگی میں ایک بار۔
ہم نے اپنے آپ میں باندھ رکھا ہے، اپنے آپ کو اپنے اوپر چیزیں نافذ کر رکھی ہیں کہ زندگی میں ایک بار جو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے وہ نہیں کرنا ہے، لیکن برتھڈے کرنا ہے۔ کہاں عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں مسلمان؟ 7 دن کا بچہ ہو جائے اس کو اس کا عقیقہ کیجئے سنت کے حساب سے، اور بڑا ہو جائے یوں جوان بڑا ہوتے ہوتے جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہیے۔ کیوں پیدا ہے؟ آپ کے نبی، ہمارے نبی 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے لیے کہیے، اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی کیجئے۔ اور اس حدیث کو یاد رکھیے کہ حسن حسین چھوٹے تھے، ایک صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی، آپ نے نکلوا دی، ہے نہیں۔ اتنی دور اندیشی ہمیں بھی ہونی چاہیے اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تب۔ کہاں بچہ جا رہا ہے، کہاں بچہ موجود ہے، کہاں بچی ہے، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ وہ ہماری مائیں بہنیں سنیں کہ بہو جو گھر میں آنے والی ہے بڑی دور اندیشی ہے بہو کے ساتھ، یہ کیسے بیٹھ رہی ہے، کیسے سو رہی ہے، کیا نقل و حرکت اس کی ہو رہی ہے۔ لیکن اسی انداز سے ابھی بیٹی کی بھی آپ نے کی تھی کبھی؟ کہاں جا رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، کیسے پہن رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، نئی نویلی ہے، دلہن ہے، بہو ہے، ساسو ماں اس کی ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر غور و فکر رکھ رہی ہیں۔ لیکن یہی اس انداز سے کبھی اپنی بیٹی کی تھی کہ جو بڑے بڑے ناخن رکھ رہی ہیں، بیوٹی پارلر جا رہی ہیں مسلمانوں؟ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، میں 2 طرح سے علاج کرتا ہوں، میں تو ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوں، اور کئی مریضوں کو میں نے واپس نہیں کر دیا کہ غلاظت لیے ہوئے ہیں، لمبے لمبے ناخن، اس کو کاٹ کر کے آئیے، مرض تو آپ خود پاتی ہیں۔ ہم بہو کے اوپر نقل و حرکت دیکھتے ہیں کیا کر رہی ہے، کبھی بیٹی کے اوپر، اور بیٹی یہ کر لے، بیٹی یہ کر لے تو اس کو نصیحت کرتے کہ تیرے ماں باپ نے یہی سکھایا۔ اللہ اکبر۔ بہو کچھ کرے تو اس کو تانے، تیرے ماں باپ نے یہی سکھایا۔ اور لیکن وہی ہماری بیٹی، وہی ہماری بہن جب سسرال میں بدتمیزیاں کرتی ہے تو ہم کان بند کر لیتے ہیں اور آنکھیں بیچ لیتے ہیں۔ جو ہم نے بہو کے اوپر کیا تھا کہ بیٹی کے اوپر خبر گیری کی تھی کبھی؟ کہاں ہے مسلمان ہم؟ کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جو ہم اور آپ کے معاشرے میں ہیں۔ ہماری بچیاں بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں، ایسے والدین کے تعلق سے حدیثوں کے اندر دیوس کہا گیا ہے۔ دیوس، یہ میں وہ باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جو آپ کھوج کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ ٹائم بہت آگے ہو گیا ہے، اسی پہ اپنے انتفاع کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جو پریشانی کو دور فرمائے، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہی ہیں، اللہ مجھے بھی غور کرنے کی اور آپ حضرات کو بھی غور اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سفر کو درست کر لیجیے، مل کے